السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو اصول بتائے، ان کا ذکر گزشتہ ملاقاتوں میں چل رہا تھا۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سکھایا کہ انسان اپنے اندر حیا پیدا کرے اور بے حیائی سے بچے۔ آج انسان اپنی زندگی تو بحیثیت ماں کے، بحیثیت باپ کے گزار لیتا ہے، لیکن جب ہمارے نوجوان نسل کے اندر ہم بے حیائی کے کام دیکھتے ہیں اور ان کے اندر شرم و حیا کو نہیں پاتے، تو اس وقت ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں۔ لیکن کون سی حدود بے حیائی کی ہوتی ہیں، کون سی حدود حیا کی ہوتی ہیں، اس کو آج ہم بڑوں کے ذہنوں میں اس بات کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات کہا جاتا ہے یہ جملہ کہ جی بے حیائی کی تعریف کیا ہے، بے حیائی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کوئی کسی چیز کو بے حیائی سمجھتا ہے، کوئی ایک چیز کو بے حیائی نہیں سمجھتا۔ تو ایسی صورت میں ہم کیسے ایک لکیر لگائیں درمیان میں کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ بے حیائی ہے اور یہ بے حیائی نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم حیا کا ترجمہ شرم کرتے ہیں، عام طور پر یہی کہتے ہیں، لیکن ذہنوں میں حیا کی تعریف نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا شرمیلا ہے۔ تو جو ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے، تعلیم سے تعلق رکھنے والے اساتذہ ہیں اور ماہرین ہیں، وہ بسا اوقات ماں باپ کو کہتے ہیں باقی تو بچہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا شائع ہے، تھوڑا سا شرمیلا ہے۔ یعنی اساتذہ یہ بچے کے اندر شرمیلے پن کو عیب سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ وہ شرمیلا پن کی وجہ سے، وہ شائع ہونے کی وجہ سے جو اس میں جھجک ہوتی ہے، وہ بہت اس کو نقصان پہنچاتی ہے تعلیم کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو اساتذہ کہتے ہیں کہ بچے کے اندر شائنس نہیں ہونی چاہیے، بچے کے اندر یہ شرمیلا پن نہیں ہونا چاہیے، تو کیا اس کا مطلب بچوں کو بے حیا ہونا چاہیے؟ اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا۔ کیا بچوں میں شرم ہونی چاہیے؟ کتنی شرم ہونی چاہیے؟ کہ یہ سوال آئے گا سامنے۔ ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہاں سے شروع ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا سکھائی۔ کہ حیا کی تعریف قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کی اصطلاحی تعریف، ان کو ٹرم کے طور پر جو بولا گیا ہے ایک اصطلاح کے طور پر، تو اس کو امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں ذکر کیا ہے۔ اسی میں سے حیا کو بھی ذکر کیا ہے کہ حیا کس کو کہتے ہیں۔ تو امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں حیا کا معنی لکھا انقباض النفس عن القبیح۔ میں اس کو آسان الفاظ میں ترجمہ کروں گا، انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے، ایک بندش ہوتی ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔ جب تک وہ رکاوٹ رہتی ہے اسے حیا کہتے ہیں، جب وہ رکاوٹ اٹھ جاتی ہے اسے بے حیا کہتے ہیں۔ بہت واضح بات۔ بری بات کے اندر انسان کے دل میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں، جس کو سیکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا، اور اسی کی ضد قرآن مجید میں لفظ بے حیائی کے لیے اللہ نے لفظ بولا فحشاء۔ فحشاء، بے حیائی۔ ان اللہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہر چیز میں جو ظاہری کھلی بے حیائی ہے
یا چھپی ہوئی بے حیائی ہے، اللہ نے ہر ایک بے حیائی کے کام کو حرام قرار دیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش منہا ما ظہر منہا وما بطن، جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے اسے بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا، جو کھلی ہے اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ تو اس کا بہت آسان جواب صرف اور صرف ہمارے سامنے جو معیار ہے وہ قرآن اور سنت۔ جب حیا کی تعریف ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے نوجوان نسل کے اندر حیا کو پیدا کر سکیں گے اور ان کو بے حیائی سے بچا سکیں گے انشاءاللہ۔ تو حیا کی تعریف ذہن نشین سب سے پہلے کرنی پڑے گی کہ انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں، اور اگر اچھی بات کے بارے میں رکاوٹ ہو دل میں تو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں حیا نہیں کہیں گے۔ اس کی میں ایک کھلی مثال دینے لگا ہوں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، نوجوانوں کے اندر خاص طور پر۔ بیٹا وہ آپ نماز پڑھنے نہیں گئے تھے، نماز نہیں پڑھی آج آپ نے وقت پہ۔ آگے سے نوجوان کا جواب سننے والا، وہ میں دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں نماز پڑھنے جاؤں، مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اٹھ کے نماز پڑھنے چلا جاؤں، تو مجھے وہ سارے دوست گپے مار رہے تھے، ہنس کھول رہے تھے، تو میں ان کے در گیم کر رہے تھے، اب میں ان کے درمیان اٹھ کے اکیلا نماز پڑھنے جاؤں، مجھے شرم آ رہی تھی اس لیے میں نہیں گیا۔ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ اس کو شرم تو کہہ رہا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شرم نہیں کہہ رہے، وہ حیا نہیں ہے۔ اگلی مثال دینے لگا ہوں جس سے ایک دم حیا اور بے حیائی میں آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے معاشرے میں حیا کا کانسیپٹ، حیا کی سوچ قرآن و سنت سے کتنی بگڑ گئی ہے نوجوانوں کے اندر، پڑھے لکھے نوجوانوں کے اندر۔ جیسے یہ تو میں ابھی لڑکے کی مثال دی، اب میں لڑکی کی مثال دینے لگا۔ والد صاحب نے کہا بیٹا اب تم جوان ہو گئی ہو، اب برقع لیا کرو، پردہ کیا کرو، برقع پہن کے جایا کرو کالج۔ بیٹی آگے سے کیا کہتی ہے، مجھے برقع اوڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، اور کسی کولیگ نے برقع نہیں اوڑھا ہوگا، میں نے اکیلی کلاس میں برقع اوڑھا ہوگا۔ اب اس کو برقع اوڑھنے سے شرم آ رہی ہے۔ یہ جملے ہیں ہماری نوجوان بچیوں کے، جب آپ ان کو کوئی نیک کام کہیں تو وہ آگے سے کہتے مجھے اس سے شرم آ رہی ہے، یعنی برقع اوڑھنے سے شرم آ رہی ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شرم و حیا قرآن و سنت کے مطابق نہیں۔ اسی طرح اب وہ جو تعلیمی شائنس تھی یا تعلیمی شرمیلا پن تھا، اب اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ بچہ جو ہے وہ اپنے استاد کو سبق نہیں سنا رہا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ استاد نے کہا کہ اس کے اندر نا شائنس بہت ہے، یہ یاد تو کر لیتا ہے، ذہین ہے، لیکن مجھے سبق نہیں سنا پاتا، اس کے اندر ایک جھجک ہے، اس کے اندر شرم ہے۔ اب آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شرم بری ہے، یہ شرم بری ہے کہ آپ سبق نہیں سنا پا رہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ جائیں نا، جا کر وہاں ان سے بات کریں، جا کر ان کو سبق سنائیں، جا کر یہ لیکچر ڈیلیور کریں۔ کوئی بچہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ پریزنٹیشن پیش کریں، آپ تمام طلباء کے سامنے، اساتذہ کے سامنے اپنی بات جو کہنی ہے وہ کہیں۔ تو آگے سے وہ نوجوان کیا کہتا ہے، کہتے مجھے شرم آتی ہے ان سب کے سامنے بات کرتے ہوئے۔ اب آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شرم بری ہے، یہ وہ شائنس ہے جو تعلیم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شرم کا تصور ذہن میں رکھنا ہوگا، پھر وہی تعریف، پھر اس کی تعریف کی طرف واپس آنا ہوگا کہ شرم کہتے ہیں انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اب میں اس کو ہماری زندگیوں کے اندر جو پریکٹیکل ہوتا ہے نا اس کو اب سمجھنا ہے ایک مثال کے ذریعے۔ ایک نوجوان ماشاءاللہ قابل ہو جاتا ہے، پڑھ لکھ لیتا ہے، ڈگریاں لے لیتا ہے، اس کے بعد اس کو جاب ملتی ہے، وہ ایک سیٹ پہ پہنچتا ہے، وہ سیٹ ایسی ہے کہ جہاں رشوت چلتی ہے۔ اب اس کی تقرری ہو گئی اور جناب کوئی بندہ کیس لے کر آیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کے یہ کاغذات ساتھ لگائیں اور فائل پوری کریں اور پھر اس کے بعد آپ انتظار کیجیے، انشاءاللہ پروسیس میں تھرو پراپر چینل یہ کام ہو جائے گا۔ یہ اب پڑھا لکھا ہے، سیٹ پہ بیٹھا ہے، بڑے عہدے پہ ہے۔ وہ بندہ آگے سے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ
آپ جو اس پر خرچہ ورچہ آتا ہے پیسے ویسے لگیں گے میں دینے کو تیار ہوں. تو یہ کہتا نہیں میں رشوت نہیں لیتا. بالکل نہیں، رشوت نہیں چلے گی. یہاں تک کہ وہ بہت اصرار کرتا ہے، میں مختصر کرنے لگا ہوں بات کو، یہاں تک کہ بہت اصرار کرتا ہے، وہ پیسے دیتا ہے اس کو، تو یہ کئی دفعہ انکار کرے گا. اور جب وہ دے بھی دے گا تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے رشوت لیتے ہوئے. اور جب لے کر جیب میں بھی رکھ لے گا تو گھر جا کر بھی اور کئی دنوں تک اس کو پسینے چھوٹتے رہیں گے کہ پتہ نہ چل جائے کسی کو کہ میں نے رشوت لی ہے. دیکھیے کتنی رکاوٹ ہے اس کے دل کے اندر اس رشوت کے بارے میں. لیکن وہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے، کافی وقت گزر جاتا ہے، 3-4 سال 5 سال گزر گئے، وہ سیٹ بھی ایسی تھی، ماحول بھی ایسا تھا، اور وہ رشوت لینے کا عادی ہو گیا. اب یہی والا بندہ 4-5 سال کے بعد اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میرا کام کر دیں. تو سارے آفس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کھل کر کہتا ہے جی اتنا لگے گا پھر آپ کا کام ہو جائے گا. سب کے سامنے کھل کر کہتا ہے. ہمارا معاشرہ سب کے سامنے کھل کر کہتا ہے کہ جی اتنا دے دے تو ہو جائے گا کام آپ کا. اب آپ نے اسی ایک بندے کی ان 2 حالتوں کو دیکھنا ہوگا. پہلے اس کے اندر رشوت کے بارے میں انقباض تھا، ایک رکاوٹ تھی، یعنی اس گناہ کے بارے میں اس کے اندر حیا تھی. اور جب آہستہ 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 اب اس میں آپ نے پروسیس کو بھی سمجھنا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو عادت پڑ گئی نا اس گناہ کی، تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. 10 بندوں کے سامنے بیٹھ کے آفس میں کہتا ہے دیں گے تو کچھ ہوگا. کیا ہوا؟ اب حیا نہیں رہی. اب رشوت لینے کے بارے میں اس کے اندر حیا نہیں رہی. اس سے ہمیں حیا پیدا کرنے کا اور حیا ختم ہونے کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا. جب انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس گناہ کے بارے میں حیا پیدا رکھتے ہیں. اب ہم اپنے بچوں کو کیسے حیادار کیسے بنائیں کہ ان کو گناہ کی عادت نہ ڈالیں، گناہوں سے روکیں. بیٹا یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ چوری ہے. پہلے بچوں کے اندر چوری کرنے جھوٹ بولنے کے بارے میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے. جب وہ عادی ہو جاتے ہیں وہ کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، چوری کرنا، باپ کے پیسے لینا اور ادھر ادھر پیسے کر دینا، فلاں کر دینا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اب اس کے اندر وہ حیا نہیں رہی اس چیز کی. ہم نے بڑے غور سے اس بات کو سمجھا کہ حیا کیا چیز. جس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، یہ بندہ اگر اس کے اندر دل کے اندر اس کے بارے میں رکاوٹ نہ رہے تو اس کو بے حیائی کہتے ہیں. اور جب تک وہ رکاوٹ ہوگی اسے حیا کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر یہ ایمان پر محنت کی. بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے. الحیاء شطر الایمان، اور ایک حدیث میں ہے الحیاء نصف الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. آدھا ایمان کیا ہے؟ حیا. آدھا ایمان حیا. ایمان کیا؟ یہ اللہ نے روکا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، یہ میں نے نہیں کرنا. ایمان ہے نا، ایمان ہے. میں نے پھر عرض کیا کہ حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ، اس لیے کہ حیا کہتے بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر رکاوٹ ہو اسے حیا کہتے. اور بری بات کیا ہوتی ہے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا. اپنی سوچ نہیں، اپنی سوچ نہیں. اور یہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی انسان کوئی گناہ کا کام بار بار دیکھے، گناہ کی بات بار بار سنے، گناہ کی بات بار بار کرے، آہستہ آہستہ اس کے اندر سے وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ میں نے بات کیا رکاوٹ کیسے ختم ہوتی ہے. جب انسان بار بار سنتا ہے، غیبت سننے کی عادت ہو گئی تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ غیبت ہے. جھوٹ بولنے کی عادت ہو جائے تو گناہ ہی نہیں سمجھتے جھوٹ بولنا. گالی دینے کی عادت ہو جائے تو گالی دینا گناہ ہی نہیں سمجھتے. اگر خیانت کرنے کی، کرپشن کرنے کی عادت پڑ جائے تو کرپشن کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، رشوت لینے کو گناہ نہیں سمجھتے، عادت پڑ جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب زندگی کا اصول بتایا جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات ایک انسان
یا ایک نوجوان بچہ اور بچی مادر پدر آزاد کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی بڑی گہری وجہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ مادر پدر آزاد کا مطلب کیا؟ یعنی گناہ کر رہے ہیں کھلا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، باپ کی بے عزتی کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں رہے گناہ ہے، بیوی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، کسی انسان کی انسلٹ کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں سب کے سامنے، کوئی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گہری بات بتائی کہ ہوتا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں، آپ گہرائی تک پہنچ جائیں گے فوراً۔ یہ ہماری نوجوان نسل بسا اوقات مادر پدر آزاد کیوں ہو جاتی ہے، یعنی گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ جب حیا فوت ہو جائے، حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کر۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا نہ رہے پھر جو جی چاہے کیجیے، کیوں؟ اندر رکاوٹ نہیں رہی نا اس گناہ کے بارے میں، اندر رکاوٹ نہیں رہی۔ جب انسان اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو ایسی صورت کے اندر جب اس میں رکاوٹ نہیں رہے گی تو وہ کھلے عام کرے گا کیونکہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، اس کا علاج کیا؟ بچپن سے ہم گھروں کے اندر ماحول بنائیں، بیٹا یہ غلط، یہ صحیح، یہ اچھا کام، یہ برا کام، یعنی آسان الفاظ میں اگر ہم نئی نسل کے سامنے اچھائی اور برائی میں تمیز رکھ دیں نا، اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دیں کہ اچھائی اور برائی میں اس کے اندر تمیز پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو بے حیائی کے کاموں سے روکے رکھے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ایک تو یہ طریقہ کہ بار بار روکتے رہے، ٹوکتے رہے، بار بار، بڑے بھی ہو جائیں تب بھی سمجھاتے رہے، لگاتار عمل ہے زندگی کا۔ اور اس کے لیے میں نے شروع میں جو آیت پڑھی 21ویں پارے کی پہلی آیت، جب اپنے بچوں میں، اپنی نوجوان نسل میں خود انسان اپنے اندر حیا پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ نے اصول ایک طریقہ بتایا، بہت آسان سا طریقہ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جو کتاب آپ کے سامنے نازل کی گئی ہے اسے تلاوت کیا کیجیے۔ نمبر 1 تلاوت کیا کیجیے۔ تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب دل کا زنگ دور ہوتا ہے انسان پہچان پاتا ہے یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے۔ ایک تلاوت کلام پاک کی عادت ڈالے بچوں میں بھی بچیوں میں بھی۔ نمبر 2 ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسی آیت میں 21ویں پارے کی پہلی آیت، اس میں اللہ نے 2 کام بتائے بس، تلاوت کلام پاک اور ایک نماز پابندی سے پڑھنا، کہ نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی حیا کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نئی نسل کے اندر سے اللہ بے حیائی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب